السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فالق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله ربكم فأنى توفكون. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او کما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا چاہا پورا ہو، جو میں چاہوں ہو جائے. اللہ کو ساتھ لے لے. اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ جب تم نبی کے قدموں میں سر جھکاتے ہو، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ وہ تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے. تم اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ لے لو، تمہارے سارے کام ہو جائیں گے. اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ کو ساتھ لینے کا سیزن آ گیا. سیزن، اللہ کو ساتھ لینے کا سیزن آ گیا. اللہ کو ساتھ لینے کا سیزن آ گیا. کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ رمضان آ گیا. رمضان آ گیا. اللہ کے نبی کو لینے کا سیزن آ گیا. اللہ رسول کو ساتھ لے لو. یہ دنیا بھی وہ دنیا. میں اقبال کی شاعری پہ قربان جاؤں. کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ کیسے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تمہیں روزہ فرض کر کے دے رہا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا. یا اللہ اس روزے پہ کیا ہوگا کہ اس روزے پہ تمہیں تقوی ملے گا. یا اللہ تقوی پہ کیا ہوگا؟ تقوی پہ ان اللہ مع الذین اتقوا. تقوی پر میں اللہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. روزہ رکھو، روزہ پھر کیا ہوگا؟ تقوی ملے گا. تقوی پہ کیا ہوگا؟ اللہ ساتھ ہوگا. اللہ ساتھ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں بھی تیرا، وہ جہاں بھی تیرا، جنت بھی تیری، زمان بھی تیرا، مکان بھی تیرا. کیا خوبصورت سیزن آ گیا اللہ کو لینے کا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے بندو روزہ رکھو. تو لمبے والو روزہ رکھو. کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں تقوی دے گا. یا اللہ تقوی پہ کیا ہوگا؟ کہ تقوی پہ مع الذین ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. میں اللہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. میں اللہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. روزہ رکھو. کیا ہوگا؟ اللہ ساتھ ہو جائے گا. اللہ ساتھ ہو جائے گا. اللہ ساتھ ہوا تو جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، ماضی، حال، مستقبل، کیا کیا نہیں جس پر میرے اللہ کا راج ہے، سب تمہارے ساتھ کر دے گا. سب تمہارے ساتھ کر دے گا. اللہ کو ساتھ لینے کا موسم آ گیا.
ہاں ذرا گرمی میں آ گیا، تھوڑا امتحان آ گیا، تھوڑا امتحان آ گیا، تھوڑی گرمی، تھوڑی پیاس، تھوڑی بھوک، تھوڑی پیاس، پر کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ پر کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ پر کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تم پر کربلا والی پیاس اللہ نہیں ڈالے گا، انہوں نے بھی اللہ کو پانے کے لیے معصوم تڑپتے بچوں کو پیاسا دیکھا۔ ان کا سودا بھی حکومت کے لیے نہیں تھا، اقتدار کے لیے نہیں تھا، اللہ کو پانے کے لیے تھا۔ تم پر پیاس آئے گی، تسی ٹھنڈا پانی رکھ کے فریج چ رکھے ہویا، اے ہنے پینے آئے، اے ہنے پینے آئے، اے ہنے پینے آئے۔ میرے نبی کے گھر کے لیے پانی کا کوئی سوال نہیں تھا، اور تمہاری پیاس صبح کی شام کو بجھ جائے گی۔ 72 گھنٹے میرے نبی کے قافلے نے پانی نہیں پیا، اور پیاسے ہی چلے گئے۔ معصوم بچے بھی، جوان شہزادے بھی، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، آئے ہائے 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 ہائے۔ ایک سفر میں تھے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، کجاوے نہ انہوں دے کہ اٹھا دے کجاوے، کجاویاں دا سفر آئی، تو آپ تیزی سے اپنی اونٹنی کو قریب لائے۔ میرے بچوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا، یا رسول اللہ بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے۔ تو آپ نے کہا ناولینی، کہ مجھے پکڑا، حسن کو پکڑا۔ تو آپ نے حسن کو اٹھایا، زبان مبارک کو ان کے منہ میں ڈالا، اور نانے کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کر ان کی زبان کو جو چوسا، تو اندر سے پتہ نہیں کیا نکلا، یہ تو حسن جانے، حسن کا رب جانے، لیکن چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے، یہاں تک کہ کھل اٹھے، مسکرانے لگے، بھوک بھی گئی، پیاس بھی گئی، اور آپ نے انہیں ماں کی گود میں دیا۔ کہا حسین پکڑا، حسین کو اٹھایا اور ان کے منہ میں زبان دی، انہوں نے ہونٹوں سے ہونٹ لگائے اور اسے چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا۔ اندر کیا گیا یہ رب جانے، اور یہ حسین جانے، حسین کا رب جانے کے اندر کیا گیا، لیکن بچے مسکرا اٹھے، کھل اٹھے، اور آپ نے ماں کی گود میں دیا۔ یہ وہ ہیں جنہیں نبی نے ذرا سی آواز پر اپنی زبان منہ میں ڈال کے پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، پتہ نہیں کیا میرے نبی کے منہ سے نکلا۔ اس لیے تو جب حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا تھا، تو اس نے منہ پہ چھڑیاں ماری، تو ایک دو چھڑیاں ہونٹوں پہ لگ گئیں، تو حضرت انس تڑپ کے اٹھ گئے اور فرمایا، بدبخت ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، ان کے بوس سے لیتے ہوئے میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہوا ہے۔ تمہاری پیاس 16 گھنٹے کی ہے، تمہارے پاس پنکھا بھی ہے، مالداروں کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، درمیانے طبقے کے پاس کولر ہے، غریب کول پکھا بھی ہے، منجی بھی لب جیسی، چھت بھی لب جیسی، پکھا بھی لب جیسی۔ میرے نبی کے بچوں کو 72 گھنٹے کچھ نہیں ملا، پیاسے چلے گئے، تڑپتے تڑپتے۔ بھوک برداشت ہوتی ہے، پیاس نہیں برداشت ہوتی، لیکن موت کے اس پار اللہ تھا، موت کے اس پار میرے نبی تھے۔ اس لیے تو جنگ سے پہلے ایسے آنکھ لگی تو نیند آ گئی، اتنا اندر میں سکون، جنگ سے پہلے نیند آ گئی۔ موت ویکھ کے کوئی سمجھا؟ آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا، بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا زینب اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ سب کو لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ موت کا اس پار تو جنت تھی، میرا اللہ تھا، میرے رسول تھے، ان کے نانا تھے، لیکن یہ بیچ کے مرحلے جو طے کیے، 72 گھنٹے کی پیاس، تمہیں 16 گھنٹے کی پیاس آئے گی زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے تمہارے پاس پنکھا بھی موجود ہے، بجلی بھی موجود ہے، کسی کو پنکھا بھی کوئی نہیں، ٹالی دی چھانت ہے، ککر دی چھانت ہے، شرین دی چھانت ہے، امب دی بوٹے دی چھانت ہے، چلو کائی شاہ کو نہیں، پانی تھا اتے وہائی جاتے ٹھڈ پائی جا۔ ان کو تو پینے کے لیے قطرہ نہیں تھا، نہاتے کہاں سے؟ اوپر تپتا ہوا سورج ہے، آگ برساتا ہوا سورج، نیچے کربلا کی ریت ہے، اوپر آسمان کا شعلے برساتا سورج ہے، اور میرے حبیب کی اولاد ہے۔ آل رسول نہیں تھے، اولاد رسول تھے، جگر گوشہ رسول تھے۔ ہے جند کے کیا لاڈ لڑائے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی ہاتھوں پہ اٹھایا، کبھی گود میں بٹھایا، یوں سینے سے لگایا، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اگلی سناؤں،
جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر. واہ 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 واہ. اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ. آج یہ ذبح ہو رہے ہیں پیاسے پیاسے, بھوک پیاس, 72 گھنٹے کا روزہ ہے. ایک دفعہ مجھے روزہ لگا تھا, جماعت میں گیا ہوا تھا, جماعت گرمی کا روزہ ہی تھا, تڑپا کے رکھ دیا روزے نے. تو میں اب مسجد میں ہم تھے, میں آ گئے ہو مسیطاں دے نہیں ہوندے غسل خان, میں پانی پا تو میں جا کے بہ گیا. میں کہا یا اللہ کوئی تو کم بن گیا. مجھے پانی مل گیا, میں نے اوپر ڈالا, 1 گھنٹے کے قریب میں بیٹھا رہا, پانی بہاتا رہا بہاتا رہا بہاتا رہا. میرے اندر کی آگ بجھ گئی. میرے نبی کے نواسے کی آگ کو کسی نے نہیں بجھایا. ان کے جگر گوشے پیاسے ذبح ہوئے. عبداللہ بن حسین پیاسے ذبح ہوئے, جعفر بن علی پیاسے ذبح ہوئے, عثمان بن علی پیاسے ذبح ہوئے, محمد بن علی پیاسے ذبح ہوئے, عباس بن علی پیاسے ذبح ہوئے, حسین بن علی پیاسے ذبح, عبداللہ بن حسن پیاسے ذبح ہوئے, قاسم بن حسن پیاسے ذبح ہوئے, ابو بکر بن حسن پیاسے ذبح ہوئے, علی اکبر بن حسین پیاسے ذبح ہوئے, ابو بکر بن حسین پیاسے ذبح ہوئے, عبداللہ بن حسین پیاسے ذبح ہوئے, عبد الرحمن بن عقیل بن جعفر پیاسے ذبح ہوئے, عون بن عبداللہ بن جعفر پیاسے ذبح ہوئے, محمد بن عبداللہ بن جعفر پیاسے ذبح ہوئے. توڑا روزہ 72 گھنٹے دا نہیں ہے. کھچنا مارے اجے جی نہیں رکھے اب جاندہ, کام چھوڑ دو, چھٹی لے لو, چھٹی لے لو, روزے کی چھٹی. ہاں بیمار ہو جاؤ تو اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی بعد رکھ لے وجہ, پیچھے رکھ لے وجہ, لیکن وہ جی بھوک نہیں سائے سکنا, جی ترے نہیں سائے سکتا, جی میں کی کرا, میں نو پانی تو بغیر چارہ نہیں. تھوڑا سا کربار حسینی قافلے کو پڑھ لینا, میرے نبی کی اولاد کو پڑھ لینا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب تم پر مصیبت آئے تو میری مصیبت یاد کرنا, تمہاری مصیبتیں کھڈاونے بن جاسن, کھڈاونے. اور اللہ کے لیے اولاد کو ذبح کرایا. میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا, اور اس کو گھر میں لے دی حال حال, اور میں بھاگ گیا, میں اس کی حال حال نہیں سن سکیا, میرے کو میں ادھر رومن نہیں سن سکیا. میرے نبی ہے رومن نہیں, سر ذبح ہو رہے ہیں, سر کٹ رہے ہیں, اور صبر کا پے کر کھڑا دیکھ رہا ہے. اور جب کسی بچے کا سر کٹتا ہے تو کہتا ہے جا مل جا اپنے آبا کے ساتھ, جا پہنچ جا اپنے آبا کے ساتھ. اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى اباک العلیہ. چل آگے بڑھ, تیرے سامنے علی استقبال کو ہے, محمد مصطفیٰ استقبال کو ہیں, جعفر استقبال کو ہیں. 72 گھنٹے کی پیاس, اور اوپر تلواروں کا میہ, اور اوپر نیزوں کے چھید, اوپر تیروں کی بوچھار. تمہارا روزہ 16 گھنٹے کا ہوگا, تھوڑا رج کے کھا لے وے, بھوک کم لگے گی, پانی پی لے وے, پیاس کم لگے گی. اگر لگ جائے تو حسین کی پیاس یاد کرنا, تمہیں روزہ آسان ہو جائے گا. انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے بازی کھیلی اور وہ جیت گئے. انہوں نے حکومت ٹھکرا دی, انہیں اللہ ملا. یزید ہار گیا, اس نے حکومت کا سودا کیا, اللہ کو چھوڑ دیا, حکومت مل گئی, لیکن ذلت, لعنت, بدنامی, تباہی, بربادی, جہنم کے داغ ماتھے پہ سجا کے چلا گیا. کربلا کا واقعہ رونے کے لیے نہیں ہے, کربلا کا واقعہ عبرت کے لیے ہے. اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا. کیا آ گیا؟ رمضان آ گیا, رمضان آ گیا. رمضان کو رمضان دیکھو, میرے اللہ پہ قربان جاؤں, نا کیڈا سونا رکھے رمضان. رمضان نہیں, رمضان تو آپ نہ رکھنا ہے نا, رمضان رمضان. اللہ نے 12 مہینے بنائے, 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے. جی محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ نام عربوں نے رکھے. اس میں رمضان کا نام عربوں نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا ہے. کیوں کہ رمضان کا ذکر قرآن میں ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ زمین آسمان کو بنانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی. تو اللہ نے جب عرب کیا زمین آسمان نہیں تھے تو اللہ نے کہا تھا شہر رمضان.
اللہ 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 اللہ۔ اچھا رمضان کو رمضان کیوں آندے اللہ ادا نا یہ کیوں رکھے رمضان یہ نا کیوں رکھے؟ بڑا سونا کام ہے، بڑا سونا کام۔ رمضان کا مطلب ہے جلنا، جلنا، سڑنا، جلنا۔ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، جلنا۔ جلنے کا یہاں کیا مطلب پایا جاتا ہے؟ اب دیکھ لو، جب آگ جلتی ہے تو لکڑ پاؤ سوا ہو گئی، کاغذ پاؤ سوا ہو گیا، کپڑے پاؤ سوا ہو گئے، ہڈی پاؤ سوا ہو گئی، یعنی مر مک گئی نا، ختم ہو گئی۔ رمضان، ہا ہا ہا، کیا خوبصورت لفظ ہے رمضان۔ جل جانا، جلنا۔ کیا جلتا ہے؟ کیا جلتا ہے؟ کون جلاتا ہے؟ کسے جلاتا ہے؟ رمضان۔ آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ، پیاس کی آگ، پورا بدن تپنے لگتا ہے، تپنے لگتا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں، اندر میں آگ لگ گئی، آگ۔ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا، کیا کرو گے یا اللہ؟ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا، پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا، تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا، تیرے بھوک کی، تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا، راکھ بنا دوں گا، صاف کر دوں گا، پھر تو تیسرا روزہ رکھے گا، پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلا دوں گا، پھر تو چوتھا، پھر تو پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نوواں، دسواں، تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا، جلاتا جاؤں گا۔ 29ویں روزے، 29ویں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں، 330 دنوں کے، 335 دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں گا۔ معصوم کا کیا مطلب؟ کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے، وہ معصوم نہیں جو انبیاء کے لیے ہے، سب معاف، دھو دیا، دھو۔ جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے، کھیلتا جا رہا ہے، مٹی میں، کیچڑ میں، پانی میں، گندگی میں، وہ کچڑی بن جاتا ہے، سارا کپڑے بھی گندے، منہ بھی گندا، ہاتھ بھی گندے۔ ماں ویندی رہندی، ویندی رہندی، ویندی، پھر خیر آندی چوڑی تو نب تے ٹوٹی دے ہیٹھ دیندی تے ہر شے دھو کے تے ہاں نہ لا لیندی۔ میرا رب ایسا ہی کرتا ہے، سارا سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے، اور پھر جب رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے نہ رحمت کی ٹوٹی چھوڑ دیتا ہے، دھوئی جاندہ ہے، دھوئی جاندہ ہے، دھوئی جاندہ ہے، دھوئی جاندہ ہے۔ تمہارے گرمی، روز بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے 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 یہاں تک کہ 29 کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے، اپنی عافیت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے، اور 29 کی رات اعلان کرتا ہے، فرشتوں رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا، تم گوار ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو تراوی پڑھی، اللہ ساتھی ہو گیا، اللہ ساتھی ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے۔ 4 آدمی اٹک جاتے ہیں، چار آدمی اٹک جاتے ہیں، ان کا کیس نہیں لگتا، انہوں نے تاریخ پہ جاندی ہے، انہوں نے تاریخ پہ جان، میں تاریخ دے دیو، جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا انہوں نے تاریخ پا دیو، فیصلہ نہ سناؤ۔ کیا فیصلہ؟ بخشش نہیں ہوگی۔ کون 4 آدمی؟ شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے، کینہ بغض ہے نفرت، مجھے مولوی شوقی صاحب سے نفرت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بغض،
اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. نقصان پہنچانا, میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے, میں دی ٹانگ چھکڑی ہی چھکڑی ہے. ایک آرے میں انہوں دات انہوں آون دے مڑ ویکھ میں کی کرنا. یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ. کینہ 4 آدمی مستقل شرابی توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی معاف. ماں باپ کا نافرمان توبہ کر لے معاف. لڑائی کرنے والا توبہ کر لے معاف. کینہ رکھنے والا توبہ کر لے معاف. چھوٹے معاف. ساری زندگی شراب پی, یا اللہ معاف چل معاف. ماں باپ کو دکھ دیا, یا اللہ معاف چل معاف. بغض رکھا, یا اللہ معاف چل معاف. لڑائیاں کی, یا اللہ معافی دے چل معاف. رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان, کوئی لینے والا آؤ, کوئی مانگنے والا آؤ, کوئی بخشش چاہنے والا آؤ, کوئی جنت چاہنے والا آؤ, کوئی دنیا لینے والا آؤ, کوئی شفا لینے والا آؤ, کوئی رزق لینے والا آؤ, اولاد لینے والے آؤ, عزت لینے والے آؤ, کام بنا آ جاؤ, اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے, آ گیا ہے, آ گیا ہے. پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے. ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے, نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو, برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا. اوے ہٹیا, اوے مڑیا, اوے ہٹیا, اوے مڑیا, اوے ہن بس کر, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. ارے پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے, برباد ہو گئے. اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا. افطاریاں کرواؤ, سحریاں کھلاؤ, ضروری نہیں زیادہ پیسے. ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو, تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا. ایک گھونٹ پانی پلا دو, تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا. ایک لقمہ سحری میں کھلا دو, اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں اجر مل گیا. اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ, اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ, خود بھی کام تھوڑا کرو. روزہ نہ چھڑے آجے, روزہ نہ چھڑے آجے, روزہ نہ چھڑے آجے. کام تھوڑے کر لو, کام چھوٹا کر لو, چھٹی لے لو, چھوٹا کر لو. روزہ نہ چھوٹے, تراوی نہ چھوٹے. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. 20 تراویاں, 40 سجدے, کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں. 60,000 نیکیاں. اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے, اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی, سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت. 20 تراوی, عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو, 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو, اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو, بخشش کا پروانہ لے لو. 8 تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. کتنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر جاتے کی کرنا ہے؟ مکھیاں مارنی ہیں, ہو کی کرنا ہے؟ احتیاط سے افطاری کرو. روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو. افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ, سادہ پانی پیو, سادہ پانی پیو. کوئی آم کھا لو, کوئی سیب کھا لو, کوئی کھجور کھا لو, سادہ پانی پیو. ٹھنڈا نہ پیو, شربت نہ پیو, لسی نہ پیو, کوئی یہ ڈرنک نہ پیو. تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا, تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا, اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا. تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو, جو پینا ہے پی لو. ٹھنڈا پیو, گرم پیو, شربت پیو, بوتل پیو, لسی پیو, دودھ پیو, ملک شیک پیو, جو مرضی پیو. تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ, حلال کھانا ہے جو مرضی کھاؤ. تراوی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں, انے ہو جاتے ہیں, انے. بس صرف اندر کوئی شے جاوے. مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں, تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں, پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں. مختصر 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 رکھو, پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ. اللہ نے روکا نہیں. رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے, صرف قرآن پڑھتے تھے. سب وظیفے چھوڑ دیتے, صرف قرآن پڑھتے تھے. صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے. اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ, صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے. شوگر کا مریض ہے, ایک ختم روزانہ کرتا ہے, ایک ختم روزانہ. چلو تسی این کرو, ہیک سے پڑھا تو روز پڑھ لو, 2 روز پڑھ لو. اخبار دیکھنا چھوڑ دو, ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو, بس صرف قرآن پڑھو.
قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں۔ 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی۔ 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں، جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا۔ 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا۔ ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی، اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا، اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے، اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے۔ ہاں میرے تو لمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا، مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا۔ علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے ہیں، بڑے معتدل علماء دیے ہیں، بڑے اللہ والے دیے ہیں۔ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایہا النبی کی عزت ہے، ایہا الرسول کا پروٹوکول ہے، یا ایہا النبی سے پکارا، عزت دی، یا ایہا الرسول سے پکارا، پروٹوکول دیا، یا ایہا المزمل سے پکارا، محبت دی، یا ایہا المدثر سے پکارا، لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار،
جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو اس سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کرتے، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے، ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، ابھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا، اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا، ارے یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا، ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا لیا، آئے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وهو۔ اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں، اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذلك من سنتي، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا، عظیم الشان نہیں فرمایا، مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو، عظیم الشان سنت نہیں فرمایا، صرف ایک میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت۔ میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت ہے میری، کیا کہ ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر، لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر، دھو دو، اس دل کو صاف کر دو، بغض نکال دو، نفرت نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، گلہ نکال دو، کینہ نکال دو، دھو دو، جو برا کرے اس کا بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، یہ اپنا لو تو کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں
کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیوں بہنوں، کسی سے لڑے ہو، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، صلح کرو جاتے ہی، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پورا مہینہ دوزخ بند، جنت کھل گئی، شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تم معاف کرو دو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ معاف کرو گے نا، جا کے یہاں جاتے ہی صلح کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو، سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے، تم گھٹا دو، اللہ کی قسم سارا اللہ تمہیں اس کے تو رزق کھلائے۔ کپڑے والوں سے کہتا ہوں، کھانے والوں سے کہتا ہوں، ریڑھی والوں سے کہتا ہوں، اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں، پکوڑے والوں سے کہتا ہوں، سموسے والوں سے کہتا ہوں، اور دالوں والے، مسالوں والے، کریانے والے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی جنت کا مہینہ بناؤ، اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناؤ۔ ریٹ گھٹا دو، ریٹ گھٹا دو، سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، 10 گنا کر کے دے گا۔ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں، کتنے پیسے بنا لوگے؟ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں، ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں، کماؤ، حلال کماؤ، جائز کماؤ، رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا، سارا سال 10 گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا۔ بخیل نہ بنو، بخیل بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا۔ اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا۔ حلال بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا۔ اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا۔ پہلے ہم توبہ کر لیں، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بس کم بن گیا، سارے معاف ہو گئے۔ اللہ نو مناونا تو دنیا دا سب تو سوکھا کام ہے۔ ماں نو بھی مناونا ہوئے تو بندہ بڑا اوکھا ہوندہ ہے، تے بیوی مناونی پوے تے رات دیں تے دیں رات بن جاندہ ہے، تے اللہ نو مناونا تو کم ہی کوئی نہیں۔ ادھر تم کہتے ہو اللہ سائیں ہن جاندی کر، اللہ آندہ میں تا پہلے آندہ پہ آتا سہی تو آویں بھی نہ، تے آنکھیں جان اللہ آپ پہ ساڑھے جاٹاں دین، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی۔ میں آنا موڑا سپرے بھی نہ کیتے کرو، اللہ آپ پہ سنڈیاں مرے سی، کھاد بھی نہ پائی کرو، اللہ آپ پہ ٹنڈے لے سی، پانی بھی نہ لایا کرو، اللہ آپ پہ کپا بنے سی۔ اتھے آندھیں لائے کملے ہیں جو نہ کریے، تو سارا کملہ موڑا ایدس کٹ دیو بے اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی۔ اللہ دی قسم جو سن رہا ہے، دنیا دا سب تو سوکھا کام ہے اللہ نو مناونا، سب تو سوکھا کام، اور اوکھا ہے مخلوق نو مناونا تے سوکھا ہے رب نو مناونا۔ ایویں ایتھو تائیں ہاتھ آون دی دیر ہے، باویں منہ نہ بول اللہ معاف کر، ایویں دلوں آکھ چاہے اللہ معاف کر، جا جا میں تو پہلے آندے پہ جاؤں، چل چل تیرے گناہ نال اونوں کڑا فرق پہ جاندا ہے، جو تیرے سجدے نال او کڑا کوئی وڈا ہو جاندا ہے۔ آہا، تیرے سجدوں کا محتاج نہیں، تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا، تیری نیکی سے بڑا نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا مالكنا يا خالقنا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے،
اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا۔ اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے۔ یا اللہ، اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا۔ پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے۔ پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا۔ تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی۔ تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی۔ تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے۔ ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں۔ تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا۔ تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ، یا اللہ، تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے۔ انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا۔ 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا، میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ، آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یا اللہ، انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا۔ یا اللہ، تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ، طائف میں پتھر کھائے۔ یا اللہ، تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے، ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ، تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، پھر تو معاف کرے۔ اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا، تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے۔ پوری دھرتی خون پی رہی ہے، یا اللہ، یا اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، اے میرے رب، یا اللہ، ہماری بے بسی تو دیکھ، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت ذوف زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے۔ یا اللہ، صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے،
اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ امت کا خون بند کروا دے۔ یا اللہ ہمارے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اے میرے رب، یا اللہ آ جانا میرے رب، آ جانا میرے رب۔ آج کا باطل للکارتا ہے، بلاؤ اپنے رب کو۔ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، میرے مالک آجا، تیری آجا، ہم سے راضی ہو جا۔ رمضان ہمارے مقدر فرما، اس کے روزوں کی توفیق دے، اس کی تراویح کی توفیق دے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دے، نفرتیں ختم کر دے، عداوتیں ختم کر دے، میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے، ماں باپ اولاد میں محبت پروان چڑھا دے، بھائی بہنوں میں محبت پروان چڑھا دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھدار کر دے، ہمارے سیاستدانوں کو دیانتدار کر دے، ہمارے تاجروں کو سچا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، عورتوں کو باحیا کر دے، مردوں کو غیرت مند کر دے، نوجوانوں کو غیرت مند کر دے، فقیر کو خوددار کر دے، چاروں صوبوں میں محبت کو قائم فرما دے، برما کے مسلمانوں پہ آئی ہوئی رات کو سویر میں بدل دے، ان پر حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دے، 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 عبرت کا نشان بنا دے۔ کر دینا یا اللہ، ہاں کر دینا، ہاں کر دے، تو کہہ دے، کہہ دینا یا اللہ تو ہاں کر دے، ہاں کر دینا یا اللہ تو ہاں کر دینا میرے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ اللہ